السلام وصلى والناس نيام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. سمجھے؟ چاہے کچی مچھلی کیوں نہ ہو. خیرکم، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے من اطعم الطعام، جو دوسروں کو کھانا کھلائے. وافشى السلام، سلام کھول کے کرے. السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے بھائی؟ ارے یار سیدھے سیدھے سلام علیکم واضح کرے. صلی والناس نیام، نماز پڑھے اس وقت جب پبلک سو رہی ہو، ہے نا، نماز شب. تو پیغمبر کے اعتبار سے اب بتائیے پردھان جی، سب سے بڑھیا آدمی کون ہوا؟ جو کھانا کھلائے. رک جائیے، اسی پر رکھ کے چلتے. تو کھانا کھلانے والا سب سے بڑھیا آدمی بقول پیغمبر کے ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اب عام آدمی کو کھانا کھلانے والے کے لیے ہے کہ صاحب سب سے بڑھیا آدمی ہے. اگر کوئی کسی مسافر کو کھانا کھلا دے اور بڑھیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، جب مسافر کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے تو کوئی اگر حج کے مسافر کو کھلا دے، ہے نا. سنیے میں آپ کا باریکی کتنی اسلام میں، وہ سنیے امام فرماتے ہیں صلوات بر محمد باریکی کتنی ہے. ایک صحابی ہے چھٹے امام کے جن کا نام ہے حسین ابن علا. کیا نام ہے؟ حسین ابن علا. چلے حج کے لیے. تب کے زمانے میں تو گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ ایسے نا، پیدل. تب آج کی طرح تھوڑے کہ بیٹھے 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ گئے. تو جو جتنا فاصلہ، کوئی 1 ہفتے میں پہنچے گا، کوئی 10 دن میں پہنچے گا، کوئی 20 دن میں. تو اب رستہ میں کچھ کھانے کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حسین بھائی تھے پیسے والے آدمی اور اللہ نے نوازا بھی تھا. اچھا، کھلانے والے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ مر گئے. اب لڑکوں میں بات شروع ہوئی کہ کل سوئیوں میں کھانے میں کیا ہو. تو یہ ہوا کہ صاحب یہ منگا لو. اتنا چھوڑ کے ابا گئے ہیں بڑکا، سب کاؤ کہیں. تو اب یہ جو بکرا کٹ رہا ہے وہ ابا کے ثواب کے لیے تھوڑے ہے، یہ تو اس کے لیے ہے کہ سب کاؤ کہیں. ایسا کھلانے کا ثواب نہیں ہے جب تک اللہ درمیان میں نہ ہو. حسین ابن علا پیسے والے، مومن. یہ بھی کمال کی بات ہے. کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے. چلے حج پر، پتہ نہیں 20 آدمی تھے، 30 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، پورا قافلہ. جہاں قافلہ رکے تو پیسہ تو رہی کیا ان کے پاس، سمجھ گیا. حسین بھائی کے پاس کٹائے بکرا. اب پورے قافلے کو راستے بھر کھلایا اکیلے حسین ابن علا نے. کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اس کے بعد جب وہ کھلا پلا کے حج وج ہو گیا، لوٹے آئے مدینے، کہ لاؤ چھٹے امام سے مل لیں. جیسے امام کے پاس ہے، آئیے آئیے حسین میں آئیے، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. تو ہم لوگ کتاب پڑھ کے تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ امام کا لہجہ کیا تھا. تعریف کر رہے تھے کہ طنز کر رہے تھے. لیکن ہڑبڑا کے جو جواب دیا حسین نے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام طنز کر رہے تھے، وہ تعریف نہیں کر رہے تھے. اسی لیے میں نے وہ طنز والا لہجہ بنایا. آئیے آئیے حسین میاں خان صاحب آئیے، بڑے بکرے کٹ رہے تھے اب کی حج کے سفر میں. حسین نے جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ. سنیے آپ اس کو، دعا کیجئے میں سمجھا پاؤں کیا کہنا چاہتا ہوں. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مطلب نہیں تھا سوائے خدا کے. یعنی میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کاہے کے لیے کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. واہ واہ کے چکر میں نہیں، نام و نمود کے چکر میں نہیں، فلانوا کی ضد میں نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، نماز پڑھتا ہوں میں 100 رکعت فلانے کی ضد میں، تو میں 2000 پڑھ دو، کیا فائدہ اس کا ہوگا جب ضد میں کرو گے. تو صلوات بر محمد سمجھے. اب مولانا کا احترام بہت اچھی بات ہے، عزت دینا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں خالی وسیع حسن کو جلانے کے لیے، تو اس سے تھوڑا ثواب ملے گا. صلوات بر محمد والی، اس سے تھوڑا سا مین. دیکھیں باریکی سمجھیے اسلام کی کیا ہے، باریکی سمجھیے دین کی کیا ہے. یہ بیچارہ کھلاتا رہا راستے پر، اور جیسے پہنچا امام نے ٹوک دیا، بہت بکرا کٹا خان صاحب. اور انہوں نے جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے خدا کے. پھر وہی بات، امام کو پتہ ہے نا تمہارے دل کا حال. 2 صورت ہے، یا حسین بھائی جھوٹ بول رہے ہیں
یا سچ بول رہے ہیں؟ ہاں کل بکرا کھلا رہے تھے واہ واہ کے چکر میں امام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. تو اگر ایسا ہوتا تو امام ٹوکتے کہ نہ ٹوکتے؟ کیا حسین میاں ابے دائی سے پیٹ چھپاؤ گے؟ ہم کو نہیں پتا ہے تمہاری نیت کیا تھی. کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے؟ امام نے یہ نہیں کہا. اس کا مطلب امام نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ حسین صحیح کہہ رہے ہیں, نیت ان کی صاف تھی, اللہ کے لیے کر رہے تھے, ہے نا. تو جب اللہ کے لیے کھلا رہا تھا وہ آدمی, حاجیوں کے مسافروں کو کھلا رہا تھا, اور آپ کے جد رسول اللہ نے کہا سب سے بڑھیا آدمی وہ جو دوسروں کو کھانا کھلائے, تب امام کو کیوں اعتراض ہے؟ باریکی یہاں ہے. صلوات پر محمد. اب باریکی سنو, باریکی کیا ہے؟ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو اندازہ ہوگا. تو ہم کو جو ہے وہ دوا لکھ دیا جو ہے وہ حیدرآباد میں ڈاکٹر اسلم عباس صاحب نے, اس دوا میں اپنا رکھ لیا, دوا لے لی. وہیں جانا تھا, کیا نام ہے وہاں, مچھلی پٹنم. جن کے یہاں رکنا تھا وہ ایک بھائی خود بزنس کرتا ہے, دوسرا والا جو ہے وہ ایریا مینیجر ہے کسی کمپنی میں. تو کہنا قبلہ ذرا پرچہ دیکھیں کیا کیا دوا لکھی ہے اسلم عباس. قبلہ نے دکھلا دیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارے یہ بھی لکھا ہے آپ کو ٹیلما 20 کیا کر کے تھی جائے گا. میں نے کیوں کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہ. تب کیوں لکھ دیا انہوں نے؟ ڈاکٹر اسلام عباس نے لکھا. چھوڑیے جب آپ کو نہیں ہے تو نہیں کھایا. اب واپس حیدرآباد آئے اپنے بھائی کے یہاں, تو وہیں اوپر ان کے اسی لڑکے کے ماموں رہتے سگے, ان کا اپنا کاروبار ہے دواؤں کا ہی. وہ آ گئے ملنے, قبلہ دیکھیے شاید میں ہی مینوفیکچر کراتا ہوں. اچھا آپ کو بھی لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ. کہ کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ کے بھانجے نے منع کر دیا. کہنے لگے کہ میرا بھانجا تو ایم آر ہے, مجھ کو تو MBBS ڈاکٹر نے منع کیا تھا. کہ مجھ کو بھی لکھا تھا ڈاکٹر نے, اور میں نہیں کھا رہا تھا اس لیے مجھ کو MBBS نے منع کیا. تو ایک دن کوئی MD DM تھا, اس نے کہا بھی یہ دوا کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا صاحب یہ تو بلڈ پریشر کی ہے. ہم بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے. کہ بابا اوپر سے یہ بلڈ پریشر کی ہے, اس کے اور بھی کام ہیں. جو آدمی میٹفارمین وغیرہ کھاتا ہے اس سے گردہ خراب ہوتا ہے, لیور خراب ہوتا ہے. یہ ٹیلما 20 اس کو بھی کور کرتی ہے. سمجھ گئے آپ نا؟ تو آپ شوگر کی دوا کھا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ شوگر سے بچنے کے لیے نا. ایک تو شوگر سے بچا رہی ہے, 10 کام خراب کر رہی ہے وہ, ہے نا. 10 کام خراب کرے. گردہ آپ کا جا رہا ہے, لیور آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے, آنکھ آپ کی گڑبڑ ہو رہی ہے, طلاق کی نوبت آپ کی آ رہی ہے نا. ایک دوا آپ کھا رہے ہیں شوگر کی, 10. جو سمجھدار ہے وہ خالی شوگر کی دوا نہیں کھائے گا, وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس پر بھی توجہ رکھے گا. امام کا کام یہی ہے. کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے, مگر جس طرح کھانا کھلایا آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ توجہ کیا آپ نے. صلوات. اب دیکھیے اللہ کرے میں سمجھا دے جاؤں. کھانا تو کھلا رہے ہیں آپ, بٹ اس کھانا کھلانے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ اب میں امام کا جملہ بھی سناتا ہوں. 20 آدمی ہیں قافلے میں, کوئی بیچارہ جو ہے وہ کھیت رہن رکھ کے گیا ہے, کوئی بیچارہ جو ہے وہ زیور جو ہے وہ بیچ کے گیا ہے, کوئی بیچارہ کیسے, کوئی بیچارہ کیسے, کوئی ساتھ میں لائی چوڑا لے گیا کہ پھاک کے پانی پی لیں گے, مگر جو ہے چلو حج کر کے آتے ہیں. حسین بھائی کے پیسہ ہے, بکرا کٹ رہا ہے اور سب کو بلا رہے ہیں کھاؤ. تو اب کتنے عزت دار والے, ارے یار ان کے پیسہ ہے کھلائے رہے ہیں, ہمارے ہوتا ہے تو ہم کرتے. یہ ایک فیلنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو جملہ امام نے کہا ہے کہ تم نے کھانا تو کھلایا, پبلک کو کھلایا, اللہ کے لیے کھلایا, ثواب کا کام ہے, لیکن تمہارے اس عمل سے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ فتقاصروا فی انفسہم. اصل جملہ یہ ہے فتقاصروا فی انفسہم. بقیہ جو لوگ تھے وہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے, ان کو احساس کمتری ہوا. آپ چلے ثواب کے لیے, واقعی اللہ کے لیے, سمجھ نہیں پائے, 20 آدمی کی ذلت کا سامان کیا آپ نے. اب سمجھے اسلام کتنا باریک ہے. تب کرنا کیا چاہیے تھا؟ صلوات اور محمد, بس کرنا کیا چاہیے تھا. اس کا آسان طریقہ اس کو سن لیجئے آپ لوگ. اعلان کروا دیتے بھیا جہاں قافلہ رکے گا وہاں کھانا پکے گا, اور مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے ذمے کر دیا گیا ہے, جس کو جتنا جمع کرنا ہو جمع کر دے, جس کی جو اوقات ہے.
کوئی کسی پابندی نہیں کہ اتنا دینا ضروری ہے. کوئی 5 پیسہ دیتا, کوئی 2 پیسہ دیتا, کوئی 1 آنا دیتا. تمہارے پاس اللہ نے دیا تھا, تم 99 روپیہ دیتے. اب دسترخوان لگتا, سب بیٹھتے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں کس کا کتنا لگا. اس کا بھی سینہ چوڑا, مرو پیسہ لگا ہے, اس کا بھی سینہ چوڑا, میرا بھی پیسہ لگا ہے. اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو پرسنٹیج معلوم ہے کہ کس کا